السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. گزشتہ لیکچر میں ہم نے بی اے تھرڈ ایئر کا نصاب سیمسٹر 5 میں جس کا ہمیں مطالعہ کرنا تھا اس پر روشنی ڈالی تھی. سیمسٹر 5 میں جو پرچہ ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے تاریخ اردو زبان و ادب. اس 90 پیپر میں پہلا جو موضوع نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے زبان کی تعریف، اس کی ضرورت اور اہمیت. تو آج ہم اس لیکچر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زبان کسے کہتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیوں ہے. سب سے پہلے ہم زبان کی تعریف دیکھتے ہیں. بولنے، بات کرنے، اپنے احساسات، جذبات و خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے صوتی اور لفظی وسیلے کو زبان کہتے ہیں. بولنے، بات کرنے، اپنے احساسات، جذبات و خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے صوتی اور لفظی وسیلے کو زبان کہتے ہیں. صوتی یعنی کہ جو آواز ہوتی ہے، صوت کے معنی آواز کے ہیں. اور اس تعریف سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں احساسات اور جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آواز یا پھر لفظ دونوں میں سے کسی ایک وسیلے کا جو ذریعہ بنتا ہے، جس وسیلے سے ہم بات کرتے ہیں یا ہمارے احساسات و جذبات کو دوسرے انسان تک پہنچاتے ہیں، اسے ہم موٹے لفظوں میں زبان کہتے ہیں. جو ہماری قوت گویائی اور ترسیلی جبلت کو حقیقی شکل عطا کرتی ہے. قوت گویائی یعنی کہ بولنے کی قوت. تو جو ہمارے بولنے کی جو قوت ہے یا جو صلاحیت ہے، اس کو کسی ذریعے کے سہارے سے حقیقی شکل عطا کرتی ہے، اسے بھی ہم زبان کہہ سکتے ہیں. یہی ہماری قوت گویائی ہے جس کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے. انسان کو حیوان ناطق کہنے کی جو اصل وجہ بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ہم موٹے لفظوں میں زبان کی تعریف کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاحاً زبان کی کچھ تعریفیں بھی بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں ہم مختصراً دیکھیں گے. جیسا کہ کہا گیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، وہ بول سکتا ہے، اپنے جذبات، خیالات اور احساسات کو دوسروں تک بھی پہنچا سکتا ہے. یہی انسان نے زبان کی جو تخلیق کی ہے وہ انسان کی سب سے بڑی ایجاد کہلاتی ہے. یعنی کہ جس وقت انسان کو ضرورت محسوس ہوئی اپنے جذبات، احساسات یا پھر اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اس نے جس وسیلے کا ذریعہ لیا
وہ زبان کہلا ہے۔ زبان انسانی ذہن کی تخلیقی صلاحیت کا سب سے بڑا اور اولین نمونہ ہے، یعنی کہ قدرت نے ہمیں جو قیمتی تحفہ دیا ہے اس کا ایک انمول تحفہ قدرت کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان ہے۔ اب یہ دیکھیں گے ہم کہ قدیم زمانے میں جو لوگ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے کس طرح سے اوزار، ہتھیار اور آلات ضرورت کے حساب سے بناتے گئے اور اس کو انہوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے تراشا، اس کی شکلیں بنائیں، جس کے نتیجے میں مختلف قسم کی آلات تیار ہوئے، اور یہ تمام چیزیں سماجی، معاشرتی اور تمدنی طور پر زبان کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک زبان وجود میں آتی ہے۔ علم اللسان میں نہ تو محض خیالات و جذبات کو دوسرے تک پہنچا دینے کو زبان کہا گیا ہے، نہ آوازوں کے مجموعے کو۔ علم اللسان یعنی کہ زبان کا جو علم ہے اس میں صرف اور صرف خیالات یا جذبات کو دوسرے تک پہنچا دینے کو زبان نہیں کہا گیا ہے، اور نہ ہی آوازوں کے مجموعے کو زبان کہا گیا ہے۔ اس کے لیے مختلف ماہر لسانیات نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں محی الدین قادری زور نے کہا ہے، زبان خیالات کا ذریعہ اظہار ہے، اس کا کام یہ ہے کہ لفظوں اور فقروں کے توسط سے انسان کے ذہنی مفہوم و دلائل اور ان کے عام خیالات کی ترجمانی کرے۔ تو محی الدین قادری زور جو ماہر لسانیات کے نام سے مشہور ہیں، ان کا کہنا ہے کہ زبان خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے، بات بالکل درست ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ لفظوں اور فقروں کے توسط سے، لفظوں کے اور فقروں کے توسط سے، اس کے ذریعے سے انسان کے ذہنی مفہوم، اس کے ذہن میں جو مفہوم آ رہے ہیں، اس کے جو دلائل آ رہے ہیں، ان کے عام خیالات کی ترجمانی کرنا۔ یعنی کہ ایک انسان کے ذہن میں جو خیالات یا جو باتیں آتی ہیں اس کو دوسرے انسان تک پہنچانے کا ذریعہ زبان ہے۔ محی الدین قادری زور نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کہا ہے کہ ذہنی مفہوم و دلائل اور ان کے عام خیالات کی ترجمانی کرنے والے فقرے یا لفظ کیا کہلاتے ہیں؟ زبان کہلاتے ہیں۔ یعنی جن لفظوں یا فقروں کے ذریعے انسانی خیالات یا اس کے ذہنی مفہوم و دلائل دوسرے انسان تک پہنچتے ہیں، وہ زبان کہلاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری ایک تعریف ہمارے سامنے آتی ہے جو پروفیسر گوپی چند نارنگ نے کی ہے۔ زبان آوازوں اور الفاظ کا مجموعہ ہے۔ زبان آوازوں اور الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی زبان یا الفاظ خیالوں یا چیزوں کی صوتی علامتیں ہیں، اور اس کا مقصد دوسروں تک اپنے خیالات کا پہنچانا ہوتا ہے۔ بے معنی آوازوں کے مجموعے کو زبان نہیں کہہ سکتے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مطابق آوازوں اور الفاظ کا مجموعہ زبان ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ زبان الفاظ، خیالوں یا چیزوں کی صوتی علامتیں ہیں۔ صوتی علامتیں یعنی جو آواز نکلتی ہے، الفاظ خیالوں یا چیزوں کی صوتی علامتیں ہیں، ایک علامت ہے۔
صوتی یا آواز کی جو علامت ہے اسے کہتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنے خیالات دوسروں تک آسانی سے پہنچے. اور اس میں انہوں نے ایک اہم بات جوڑ دی ہے کہ بے معنی آوازوں کے مجموعے کو زبان نہیں کہا جا سکتا، یعنی جس کے کوئی معنی نہیں ہے اسے ہم زبان نہیں کہہ سکتے. زبان آواز انسان کی اس ترقی یافتہ حالت کا پتہ دیتی ہے جب اس نے محض اشاروں اور کنائیوں سے آگے بڑھ کر ارتقا پذیر قوت گویائی سے کام لینا شروع کیا، جس میں معنی کی قید لگا کر زبان کو جانوروں کی آواز سے الگ کر دیا ہے. زبان آواز انسان کی اس ترقی یافتہ حالت کا پتہ دیتی ہے. یہ جو آواز ہے انسان کے ذریعے نکالی، جانور بھی آواز نکالتے ہیں تو کیا وہ زبان کہلا سکتی ہے؟ نہیں. اس کے لیے یہاں پہ دوسری جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ محض اشاروں اور کنائیوں سے آگے بڑھ کر، یعنی کہ پہلے جو شروعاتی دور میں اشاروں سے بات کی جاتی تھی وہ بھی تو ایک طرح کی زبان ہی ہوا کرتی تھی، ایک طرح کا ذریعہ تھا، وسیلہ تھا جس کے ذریعے ایک انسان اپنے خیالات، احساسات اور جذبات کو دوسرے انسان تک پہنچاتا تھا. کہ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی جو آواز ہے وہ ارتقا پذیر ہوتی ہے یا قوت گویائی سے کام لینا شروع کرتی ہے، اور جس میں معنی کی قید لگا کر، یعنی کہ کس آواز کے کیا معنی ہیں اس کی قید لگا کر زبان کو کیا کر دیا گیا، آوازوں کی یا صوتی علامتوں کو علیحدہ کر دیا گیا جانوروں کی آوازوں سے، اور اس کے ایک معنی متعین کر دیے گئے. تو یہ دو طائفیں ہیں، ایک تو پروفیسر گوپی چند نارنگ اور دوسری محی الدین قادری صاحب. ان دونوں طائفوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زبان کیا ہے. یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی جو آوازیں ہیں صوتی علامتوں کے طور پر جو استعمال کی جاتی ہیں، جن کے خاص معنی ہوتے ہیں، وہ زبان کہلاتی ہے. اب یہ جو زبان ہے، اس زبان کی ضرورت اور اہمیت پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. زبان کی اہمیت کیا ہے؟ مان لیجئے کوئی دو انسان ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک انسان کو کسی موضوع پر کچھ کہنا ہے تو وہ انسان دوسرے انسان کو کس طرح سے بتائے گا؟ تو اس کے لیے اس کو زبان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. بغیر زبان کے ہم اپنے خیالات، احساسات، جذبات، ان سب کو دوسرے انسان تک نہیں پہنچا سکتے. ہماری ضروریات کو بھی ہم دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے. ہم اگر اشاروں سے بولنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہم 100% کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم جو چیز سامنے والے شخص کو بتانا چاہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہم اشاروں کے ذریعے 100% کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے برخلاف اگر ہم زبان کا سہارا لیتے ہیں تو آسانی سے ہمارے ذہن میں جو کچھ بھی سوالات ہیں، جو کچھ بھی خیالات ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کو ہم دوسرے انسان تک منتقل کر سکتے ہیں. یہ زبان کی خوبی ہے. اس لیے یہ زبان کی ضرورت بھی ہم کو یہاں محسوس ہوتی ہے.
تو عام طور پر ہم دیکھیں گے کہ ہر جگہ زبان کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. بغیر زبان کے ہمارا وجود بے معنی نظر آنے لگ جاتا ہے. چونکہ اگر ہم زبان کو کچھ دیر کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک مثال کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہم یہ کہیں کہ میں ابھی جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں زبان کے بارے میں، اگر میں یہ اپنی زبان سے بیان نہ کر کے اشاروں سے اگر بات کروں گا تو کیا آپ اس کو سمجھ پائیں گے؟ نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ لوگ کچھ اشارے سمجھ سکتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اشارے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم مکمل میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی. تو یہ وسیلہ اظہار جو زبان ہے بہت زیادہ انمول اور قیمتی تحفہ قدرت سے ہم کو ملا ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی زبانیں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں مختلف قسم کے علوم ہیں، اور ان علوم کو ہم حاصل کر کے آج کتنی ترقی ہم کر چکے ہیں. اور اس کے بغیر ہم کو زندگی گزارنا بڑا دشوار دکھائی دیتا ہے. زبان کے بغیر ہم زندگی گزار سکتے ہیں کہ نہیں؟ مان لیجئے میں ہندوستانی ہوں، اگر میں کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہوں، چائنا چلا جاتا ہوں، اگر میں چائنا چلا جاؤں گا تو وہاں کی جو زبان ہے وہ چائنیز ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں. اگر میں وہاں چلا جاؤں گا اور مجھے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ضروری چیز کے لیے یا میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ اگر ہندی میں یا اردو زبان میں ان سے چائنا کے لوگوں سے اگر التجا کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ میری اس طرح سے مدد کیجیے یا میری یہ ضرورت ہے آپ اس کو تکمیل کیجیے، تو اس صورت میں وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور وہ جب نہیں سمجھیں گے تو آپ کی ضرورت کیسی پوری ہوگی. تو اس لحاظ سے زبان کو بہت زیادہ اہمیت ہے. تو ہم کو یہ بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ زبان ہمارے زندگی کا ایک بہت ہی اہم جز ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم کو بہت ساری چیزیں، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ترقی کے مناظر آج دنیا میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زبانوں کے نتیجے میں ہی یہ ہم کو ترقی دیکھنے کو ملے ہے. زبان اور بولی دو ایسی چیزیں ہیں جن میں بہت زیادہ ہم کو فرق دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. بولی یعنی کہ بول چال کی جو زبان ہے وہ بولی کہلائے گی، اور زبان کو ایک ادبی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. زبان اور بولی دونوں میں جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ہم یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زبان اور بولیوں کا تعلق ایک دائرے کی شکل میں رہتا ہے. زبان کچھ عرصے بعد بولیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، پھر یہ بولیاں پھر زبان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اس طرح سے مشاہدے میں بھی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے. یہاں پہ ہم اس بات پر اکتفا کریں گے کہ زبان کی جو تعریف ہے وہ یوں ہو سکتی ہے کہ زبان وسیلہ اظہار ہے اپنے جذبات، احساسات اور تجربات اور خیالات
یا ذہن میں جو سوالات ہیں، جو مفہوم ہیں، ایک شخص سے دوسرے شخص کو یا ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل کرنے کے لیے جن فقروں، جن لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ زبان کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آئندہ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اردو زبان کس طرح سے شروع ہوئی اور ارتقاء کی بلندیوں تک کس طرح پہ پہنچی۔ آنے والے لیکچر میں ہم اس بات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔